میرا نام عائشہ ہے۔ 3 سال پہلے مجھے ایک لڑکا پسند کرتا تھا جس کا نام حمزہ تھا، لیکن مجھے وہ بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ میں جب بھی گھر سے باہر جاتی وہ میرے پیچھے آ جاتا۔ میں بہت تنگ آ چکی تھی، تو ایک دن میں نے اس سے بات کی کہ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ تم کیوں مجھے بار بار تنگ کرتے ہو؟ تو اس نے بولا کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں اور تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں بنا کچھ بولے وہاں سے چلی گئی اور گھر جا کر ساری بات امی جان کو بتا دی۔ وہ لڑکا ہمارے گھر کے سامنے ہی رہتا تھا، تو امی ان کے گھر گئی اور اس کی بہت بے عزتی کی، لیکن اس نے آگے سے کچھ نہیں کہا، بس چپ چاپ سنتا رہا۔ اس طرح کچھ دن تو آرام سے گزرے، لیکن کچھ دنوں کے بعد وہ پھر سے مجھے تنگ کرنے لگا اور میں نے پھر سے امی جان کو بتا دیا۔ اس بار امی جان نے اس کے گھر والوں سے خوب لڑائی کی اور اس بات کی وجہ سے ان کے گھر میں کافی لڑائی ہوئی، جس کی وجہ سے اس کے گھر والوں نے اسے گوجرانوالہ کام کرنے کے لیے بھیج دیا۔ اب وہ مہینے میں صرف ایک بار آتا ہے اور میری طرف دیکھتا بھی نہیں۔ مجھے بہت عجیب لگا کہ اب تو یہ میری طرف دیکھتا بھی نہیں اور نہ ہی بات کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی دوران میری بہن کی شادی آ گئی۔ ہم نے اس کے گھر والوں کو بھی بلایا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ وہ شادی میں نہیں آئے گا، لیکن وہ شادی میں آیا تھا۔ ہم نے شادی پر ایک ہی طرح کا جوڑا پہنا تھا۔ مجھے بھی اب وہ اچھا لگنے لگا تھا۔ شادی کے فوراً بعد وہ واپس چلا گیا، لیکن مجھے بہت افسوس ہوا کہ میری اس سے بات نہیں ہوئی۔ لیکن پتہ نہیں اسے کیا ہوا، وہ 2 دن میں واپس آ گیا اور پھر یہیں رہ کر کام کرنے لگا۔ وہ اب بھی میری طرف نہیں دیکھتا۔ ایک دن گھر میں کوئی نہیں تھا اور وہ ہمارے گھر کے سامنے سے گزرا۔ میں نے اسے آواز دی اور وہ رک گیا۔ میں نے اسے پوچھا کہ تم اب میری طرف دیکھتے کیوں نہیں اور نہ مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہو؟ میں نے اسے واٹس ایپ کا نمبر دیا اور بولا کہ میں واٹس ایپ پہ میسیج کرتی ہوں۔ میں نے اسے میسیج کیا اور اسے ساری بات بتا دی کہ میں تم کو بہت پسند کرنے لگی ہوں۔ وہ بہت خوش ہوا، لیکن میں نے اسے بولا کہ میری ایک شرط ہے۔ تو وہ بولا کہ کیا شرط ہے؟ میں نے اسے کہا اگر تم مجھ سے شادی کرو گے تو میں تم سے بات کروں گی۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا اور پھر اس نے ہاں بول دیا۔ اس رات ہم نے پوری رات بات کی تھی۔ ہماری محبت کو 1 سال ہو گیا تھا۔ میں نے اسے شادی کا بولا تو اس نے اپنی امی جان سے بات کی۔ اس کی امی جان نہیں مان رہے تھے، لیکن پھر بھی اس نے منا لیا اور اپنی امی کو ہمارے گھر رشتے کے لیے بھیج دیا۔ لیکن میری امی جان نے منع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم ذات سے باہر نہیں کرتے۔ اس کی امی واپس چلی گئی۔ ہمارے گھر والوں کو پتہ نہیں تھا کہ ہم بات کرتے ہیں، لیکن پھر امی کو پتہ چل گیا کہ ہم بات کرتے ہیں، تو امی جان نے مجھے بہت مارا اور موبائل بھی لے لیا۔ اس وقت میں ٹیچنگ کرتی تھی۔ اس بات کی وجہ سے گھر والوں نے ٹیچنگ بھی بند کروا دی، لیکن کچھ دنوں کے بعد میں پھر سے ٹیچنگ کرنے کے لیے جانے لگی۔ وہاں پر میری ایک دوست تھی۔ میں نے اپنی اس دوست کے موبائل سے اس سے بات کی۔ اس نے پوچھا اتنے دن کہاں تھی؟ میں اتنا پریشان تھا۔ تو میں نے اسے ساری بات بتائی کہ امی کو پتہ چل گیا تھا کہ ہم بات کرتے ہیں اور مجھے انہوں نے بہت مارا۔ اور پھر میں نے اسے بولا کہ اپنی امی کو پھر سے رشتے کے لیے بھیجو۔ اس نے پھر سے اپنی امی کو بھیجا، لیکن میری امی جان نے پھر سے انکار کر دیا۔ اس نے مجھے بولا کہ اب میں اپنی امی کو نہیں بھیجوں گا، اب ہم کورٹ میرج کر لیتے ہیں۔ میں نے بولا ٹھیک ہے، میں سوچ کر بتاؤں گی۔ لیکن پھر اچانک میرے ابو کی ڈیتھ ہو گئی۔ میں بہت روئی۔ 2 مہینوں تک ہماری بات نہیں ہوئی۔